بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو ہاتھ میں رکھ لینی چاہیے کوئی چیز. پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے پر تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اور ڈرے اللہ سے کہ وہ رب ہے سب کا، اور نہ چھپائے گواہی کو، اور جو چھپائے گا گواہی کو اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو. آیت بین ختم ہوئی ہماری. قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت تھی جو پیچھے چل رہی تھی. اس میں خاص طور پر معاملات کے اعتبار سے تاکید کی گئی. بتلایا گیا کہ کسی کو ادھار دو، ادھار لو، کاروبار کرو، تجارت جو بھی کرنا ہے تو تمہاری نگاہ میں 3 چیزیں ضروری ہونی چاہیے. تو بتلایا گیا کہ بھئی تم کوئی بھی چیز ادھار دو لو تو مدت متعین کرو، طے کرو کہ کتنے دن کے لیے دے رہے ہو اور کون سے مہینے میں واپس کرے گا، کب تک واپس کرے گا، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ لکھوانے والے سے لکھوا لو، تمہارے درمیان کیا میٹر ہوا ہے، کتنا روپیہ پیسہ دیا گیا ہے، یہ سب لکھوا لو. تیسری چیز ان پر گواہ بنا لو. 2 لوگوں کو گواہ بناؤ، مردوں کو، اور اگر ایک ہی مرد ملا ہے تو 2 عورتوں کو ساتھ میں، یعنی کہ 3 لوگ ہو جائیں گے گواہ میں. آدمی کی گواہی اکیلی لی جائے گی، مرد کی عورتوں کی گواہی دونوں کو ساتھ میں ملا کر لی جائے گی. یہ مسئلہ بڑا تفصیل سے واضح طور پر پیچھے گزر گیا. 3 مسئلے باقی رہ گئے تھے ان مسائل میں، تو یہ دوسری آیت کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں. چنانچہ آج کی آیت میں فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور تم نے کسی سے قرض لے لیا سفر پر، یا تمہیں نوبت آ گئی لینے کی، اب نہ لکھنے والا ہے نہ گواہ بنانے والے لوگ ہیں، تو اب ایسی شکل میں کیا کیا جائے گا؟ تو کہا گیا کہ کوئی چیز گروی رکھ لو. کوئی چیز گروی رکھ لو، یعنی کہ جس نے روپیہ پیسہ لیا ہے وہ اپنی کوئی چیز گروی رکھ دے، سامنے والے کو دے دے تو چلے گا. سفر کی صرف اتفاقی قید لگائی گئی، ورنہ ہم گھر پر رہ کر بھی کسی سے قرض لے کر کوئی چیز گروی رکھ سکتے ہیں. گروی رکھنے کا طریقہ پرانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک زمانے میں چیزوں کو گروی رکھتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ کہتے ہیں لوہے کے کپڑے، لوہے کا کرتا ایک یہودی کی یہاں پر گروی رکھا اور جو ادھار لیے، پھر جب آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے، اپنا زیرہ واپس لے لیتے. کبھی گھوڑا گروی رکھ دیا جاتا، کبھی کوئی اور چیز گروی رکھ دی جاتی. تو گروی رکھنے کا سسٹم اسلام میں ہے، لیکن اس آیت میں گروی رکھنے کا طریقہ بھی بتلایا جا رہا ہے اور اس کے کچھ مسائل بھی ذکر کیے جا رہے ہیں. یہ پہلی بات جو رہ گئی تھی اس میں دیکھیے، کوئی چیز اگر گروی رکھی جائے تو اگر ہم روپیہ پیسہ واپس نہیں کرتے ہیں اور ٹائم وغیرہ متعین ہے، یا پھر آدمی نے گروی رکھنے کے بعد روپیہ پیسہ دیا ہے نہیں ادا کر پا رہا ہے، تب گروی چیز کو بیچ کر وہ اپنا روپیہ پیسہ واپس لے سکتا ہے.
جس کا روپیہ پیسہ ہم نے لیا ہے وہ بیچ کر واپس لے سکتا ہے، اور جتنا بچ جائے اپنے روپے سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں لے گا، جتنا بچ جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا، یعنی کہ جس کے سامان تھا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ جس میں میں اور آپ بڑی ڈنڈی مار رہے ہیں، گروی چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے امانتن کہا ہے، امانت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ کسی نے 1 لاکھ روپے لیے اپنی بائک گروی رکھ دی، پھٹ پھٹ، اب آدمی نے رکھ لیا، اس کو چلا رہا ہے، بھگا رہا ہے، دوسرے کو استعمال کے لیے دے رہا ہے، سب حرام ہے، ناجائز ہے، استعمال ہی نہیں کر سکتے گروی رکھی ہوئی چیز۔ ہاں کر سکتے ہیں جب اجازت دے دے گروی رکھنے والا، یا پھر تم متعین کر دو اس کی قیمت یا روپیہ پیسہ کہ میں 1 دن چلا ہوگا 10 روپے دوں گا، 1 دن چلانے، 20 دن 2 دن چلا ہوگا 40 روپے دوں گا، کوئی بھی وقت متعین کر دیجیے۔ ایسے ہی شہروں میں بھی ہو رہا ہے کہ لوگ گروی رکھتے ہیں، گھر گروی رکھ کر 1-2 لاکھ روپے لے لیے، گھر گروی رکھ دیے، اب جس کے پاس گروی ہے وہ رہ کر بھاڑا اٹھا رہا ہے، حرام، ناجائز ہے، وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ گھر امانت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی گائے بھینس رکھی ہو اور وہ دودھ دیتی ہو، بچے دیتی ہو، یہ بچے اور دودھ بھی اس کے مالک کے، یعنی جس نے گروی رکھوایا ہے یہ دودھ بھی اس کا ہے اور بچے بھی اس کے ہی ہے، جس کے پاس رکھا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے یہ چیز کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر گروی چیز کھو جائے تو بھری نہیں جا سکتی، یعنی سامنے والا واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بھئی لا کر دو میری گروی چیز، میں نے رکھا تھا، اس لیے کہ امانت ہے، امانت کھو جائے تو بھرا نہیں جا سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو روپیہ پیسہ دیا گیا ہے، اس روپیے پیسوں کو اس گروی چیز پہ کٹایا نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ کہ گھر رکھ لیا، اب گھر رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے مالک آدمی جس کا گھر ہے کہ بھائی میں نے جو روپیے پیسے دیے ہیں اور جو گھر گروی رکھا ہے تو گھر استعمال کر رہا ہے اور روپیے پیسے کما رہا ہے، میں تیرا روپیہ پیسے استعمال کر رہا ہوں، میں تجھے اس میں سے بڑھا کر دوں گا تو اس میں سے دے، نہیں چلے گا، یہ بیاج بن جائے گا۔ اسلام میں یہ شکل درست نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز گروی رکھو، اور نمبر 2، سونار کے پاس گروی رکھنا اچھی عادت نہیں ہے۔ یہاں سے بیاج بڑھنا کم ہونا یہ بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ آپ نے سنا پچھلی آیتوں میں بیاج کتنی مصیبت ہے، اور آپ لکھ کر لیجئے جس نے بیاج کا سسٹم بیاج لیا یا دیا 40 سال کے اندر، امام جوزی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے جس میں بیاج لینے دینے والوں کے حالات لکھے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ 40 سال کے اندر کوئی بھی آدمی اس روپیے پیسے کو نہیں بچا سکا جو اس نے بیاج کے ذریعے سے بڑھایا تھا یا کمایا تھا۔ اسے بڑی مصیبت تکلیف رہتی ہے، بعد میں چل کر آدمی نقصان اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے گروی چیز مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس رکھے، مسلمان ایک دوسرے پر بھروسہ کرے، مددگار جس کو ضرورت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ تو مسئلہ ہے۔ پہلے مقبوضہ کہا، آیت میں مقبوضہ قبضہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ گروی چیز ایسی نہیں کہ میرے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تیرے لیے گروی رکھ دیا، کہ گاڑی میرے پاس پڑی ہے تو میں نے تیرے پاس کیسے گروی رکھ دیا؟ جب تک سامنے والے کا پورا قبضہ نہ ہو جائے اس پر، تب تک چیز گروی نہیں ہو سکتی، دینا پڑے گا چیز، کہ بھئی بھلا گھر بھلا چیز سامنے والے کو دینا پڑے گا، مالک میں ہی رہوں گا، لیکن گروی چیز جس کو دیا ہے اس کو قبضہ دینا پڑے گا، مقبوضہ کہا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ یہ دوسرا مسئلہ بتایا جا رہا ہے جو باقی رہ گیا، کہ اگر کسی نے لکھا بھی نہیں، گواہ بھی بنائے نہیں، ساتھ میں اس نے کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، اعتماد کیا،
بھروسہ کیا کسی آدمی نے، دے دیا آپ کو رقم، تو آپ اس کے بھروسے کو نہ توڑیں۔ بعضکم بعضا فلیود الذی اؤتمن، تو تمہیں چاہیے کہ وہ بہو جو اس نے سامنے والے نے رقم دی ہے تم اس کو لوٹا دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے پھر لوٹاتے تو بڑھا کر لوٹاتے، زیادہ کر کے لوٹاتے تاکہ اس کو خوشی ہو جائے، طے نہیں کرتے بڑھاوا کہ اتنا بڑھا کے دوں گا، اتنا نہیں، دینا تو اتنا ہی ہے، لیکن چونکہ اس نے احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ کچھ بڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے۔ تو ارادہ، نیت رکھو، نیت دینے کی رکھو، اور اعتماد بھروسے کے والے کے بھروسے کو نہ توڑو۔ مسند احمد کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے دو لوگ آپس میں ایسے ہی معاملہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا بھائی مجھے 10,000 دینار دے دے، سامنے والوں نے کہا بھائی گواہ لا، کہا میرے پاس تو اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں، تو کہا گروی رکھ کوئی چیز، تو کہا کہ میں اللہ کا توکل اور بھروسہ تیرے پاس گروی رکھتا ہوں۔ تو سامنے والے کو بات بڑی اچھی لگی کہ بھئی جب اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور بھروسہ اللہ کا دے رہا ہے تو 10,000 دینار دے دیے۔ وقت متعین ہوا کہ فلاں کو واپس کرے گے۔ اب ایسا ہوا کہ فلاں دن واپس کرنے کے لیے آ ہی رہا تھا کہ بڑا زوروں کا طوفان تھا، پانی تھا، جو ندی ابل رہی تھی۔ اب اس آدمی نے کہا کہ اگر آج کے دن میں نہیں پہنچا تو اللہ کا بھروسہ جو میں نے اسے امانت میں رکھ کر آیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی میں درہم ڈالے پورے 10,000، اس کو پیک کر کر سمندر میں چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ اس تک پہنچا دے ورنہ آج اسے بھروسہ نہیں ہوگا۔ وہ بندہ دریا کے کنارے آ کے کھڑا تھا جس کا قرضہ تھا، جب آیا ہی نہیں تو اس نے دیکھا کہ خالی ہاتھ جا کر کیا کروں گا، لکڑی اٹھا لی اور اللہ نے وہی لکڑی پہنچا دی۔ اس نے گھر پر جا کر توڑا تو 10,000 دینار ملے۔ پھر دوسرے دن واپس جب بارش رکی تو واپس آیا اور آ کر کہنے لگا لے بھائی تیرے 10,000 دینار۔ تو اس نے کہا کہ تو نے تو بھیج دیا ہے۔ کہا تجھے کیسے پتہ؟ کہا اللہ رب العزت نے وہ لکڑی مجھ تک پہنچا دی۔ تو نیت ہو دینے کی تو اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں، اللہ آسان کرتے ہیں۔ تو امانت جب رکھی جائے، گروی کوئی قرض دے آپ کو تو بھروسے کو قائم رکھے، ولیتق اللہ، اللہ سے ڈرے۔ اور تیسری چیز بڑی لمبی چوڑی ہے، شہادت کو نہ چھپائے، گواہی کو نہ چھپائے۔ گواہی کو چھپانے والا کتنا بڑا مجرم ہے، اللہ کے نبی اور قرآن کی نگاہ میں اس کا تذکرہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔